سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الخلق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایسے مرد اور ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مرد جو دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق نیک اعمال کر کے اور ایسے ہی عورتیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نیک اعمال کر کے اور ایسے ہی مرد جو اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر کے برے کاموں کو چھوڑ کے اور ایسے ہی عورتیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق برے کاموں کو چھوڑ کے گناہوں کو چھوڑ کے آخرت کے اندر جب آئیں گے یعنی دونوں کام چھوڑ کر یہ نہیں کہ بھائی صرف ایک کام کیا اور ایک کام نہیں کیا یہ دونوں کام کرنے کے ہیں یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق ترک گناہ بھی ہو اپنا دخل نہ ہو اپنی مرضی نہ چلے اپنا نفس نہ چلے مرضی اللہ کی چلے جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہیں وہی کام جو چھوڑنے کے لیے کہیں وہی کام جب یہ دونوں کام ہوں گے اللہ اکبر ایسے مرد اور ایسے عورتیں جب آخرت کے اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان ہوگا ان کے لیے قرآن نے اپنی زبان میں ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے جنات عدن یدخلونہا ایسے عورتوں کے لیے اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ کہ خوش نصیب مردوں اور عورتوں جنت عدن یدخلونہا آ جاؤ تم ایسی دائمی ہمیشہ کی جنتوں میں چلے آؤ ایسی بہاروں میں آ جاؤ ایسی جنت کے اندر آ جاؤ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن چکے ہیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے اور جب وہ عورتیں مرد ان جنتوں میں داخل ہوں گے جنتوں کی بہاروں کو دیکھیں گے جنت کے محلات کو دیکھیں گے جنات کے نظاروں کو دیکھیں گے تو شکر سے اللہ کی حمد کریں گے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم نے دنیا کا کچھ تھوڑا سا وقت تیری مرضی کے مطابق گزارا تو کس قدر بڑا انعام تو نے ہمیں عطا فرما دیا کتنی خوبصورت جگہ تم نے مجھے دی سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت کا ایک نظارہ پیش فرماتے ہیں روایت فرماتے ہیں کہ بھائی جب ایسے جنت میں جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں
یہاں اب کوئی بیماری نہیں، دائمی صحت ہی صحت ہے. یہاں اب زندگی زندگی ہے، یہاں کوئی موت نہیں ہے، یہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں. اب تم یہاں آ گئے ہو، جوانی ہی جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں. جتنی بھی نعمتیں یہاں موجود ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن میں کبھی زوال ہی نہیں. تو بھائی یہی سب سے بڑا انسان کو جو خوف خطر رہتا ہے. یہاں تو موت کا ہی خطرہ ہمیں سب سے بڑا ہے، ہر وقت موت کا ہی ڈر لگا رہتا ہے بھائی، کہ مر ہی نہ جائیں، کہیں چھینک آئے تو موت کا خطرہ، پیٹ میں درد ہو جائے تو موت کا خطرہ. سارے خطرات اس جنت کے اندر ختم کر دیے جائیں گے. کتنی پیاری باتیں اللہ نے اس قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے جنت کی. اور پھر آگے فرمایا کہ ومن اصلح من آباہم وازواجہم وذریاتہم. یہی نا آیت دیکھا پڑھی ہوگی آپ نے. یہ تو عجیب تفسیر کی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ کرے میں اور آپ ہی ہوں جنتی الحمدللہ. تو جس وقت وہ جنتی پہنچیں گے جنت میں سب کچھ موجود ہوگا ان کا. اور کس وجہ سے جائیں گے مجھے تو پتہ ہے نا. آپ دو وجوہات ہیں. کیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیے ہوں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق گناہ ترک کیے ہوں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دل سے آمین کہیں. تو کتنی اچھی بدل ہے اس کا. دیکھیے آپ تھوڑی سی زندگی اس پہ آدمی کنٹرول کر لے تو کتنی بڑی باتیں ہیں. صرف اللہ کی مرضی کے مطابق. اب جنت میں پہنچ گئے تو قرآن فرماتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے سب کچھ موجود ہوگا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. حدیث کی میں آپ مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو جنتیوں کو ناز اٹھائیں گے نا وہاں پر. تو الحمدللہ ماشاء اللہ جنتیوں کو ناز اٹھائے جائیں گے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے جنتی کچھ تلاش کر رہے ہیں یہاں، دیکھ رہے ہیں ادھر. تو جنتی آخر بولی اٹھے گا کہ میری بیوی کدھر ہے؟ جنت تو ہے، میری بیوی کہاں گئی؟ میرے بچے کدھر ہیں؟ میری ماں کدھر ہے؟ میرا باپ کدھر ہے؟ جنتی کہہ رہے یہ حدیث ومن صلح من آباہم وازواجہم وذریاتہم. کچھ اللہ تعالیٰ سے یہ کدھر گئے ہیں؟ کہاں یہ تو نظر نہیں آ رہے مجھے. تو پھر اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا بات یہ ہے دوستو تو تھا میرا. تجھے لوگ کہتے تھے اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، نیک ہے، اور تیرے کام مجھے سارے پسند تھے دنیا میں تو کرتا تھا. بس تیرا صرف یہی کام تھا کہ تو میری مرضی کے مطابق عمل کر لیتا تھا اور کچھ بھی نہیں. اگر انسان صرف اللہ کی مرضی کے مطابق 5 وقت نماز ہی پڑھ لے اور اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر دے، کوئی تہجد ضروری نہیں، کوئی نفل روزے ضروری نہیں، کوئی اتنا بڑا مجاہدہ ضروری نہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے اللہ کی مرضی کے مطابق، 30 روزے آئیں گے اللہ کی مرضی کے 30 روزے رکھ لے، الحمدللہ وہ یہی جنتی ہوگا جس کا اعلان کیا جا رہا ہے. اس کہیں نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنے بڑے مجاہدات کریں اور فلاں، کہیں نہیں. اللہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق. جو اللہ کی مرضی ہے اس نے فرائض میں بند کر دیا، فرائض میں بند کر دیا. بھئی تم 5 وقت نماز پڑھو جیسے میں چاہتا ہوں. کہاں چاہتے ہیں اللہ پاک؟ مسجد میں چاہتے ہیں. یہ نہیں صبح کی فجر میں نیند نہیں ہے، آنکھ نہیں کھلی تو بسترے میں پڑھ لی، چرپائی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لی. جب آنکھ کھل گئی صبح گھر پہ کوئی کام آؤ نہیں ہو تو نہا دو کپڑے پہنے کے پھر وہاں کھڑے ہو گئے، پھر اس پہ دکان ہو گئے کام ہو گئے پھر چھوڑ دی. اس کا نام اللہ کی مرضی نہیں ہے. مرضی یہ ہے اللہ نے کسی حالت کے اندر ہی میری 5 نماز جتنی قربانی کرنی پڑے کر دو. یہ اللہ کی مرضی اتنی ہے. صرف یہی گناہ کی بات ہے. کتنا آسان ہے دین. بتا ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا، یہ جنت کے جو مقام جس کے لیے کہا گیا ہے جنت عدم یدخلونہا، کہا گیا ہے جنت کے بارے میں کتنی کیا جنت. ابو ہریرہ کی حدیث مجھے آتی جنت پہ یاد، اتنی سی بات پہ اللہ پاک کیا دیں گے ہاں مجھے بتائیں کیا ملے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہوگا. کیا عجیب حدیث ہے جنت کی تعریف.
ایک درخت ہوگا اور اس درخت کی شان کیا ہوگی کہ آدمی اپنی 2 انگلی اشارہ بھی کیا انہوں نے اشارت کے انگوٹھے کے ساتھ کہ تو اس درخت کی شان ہوگی کہ آدمی اس 2 انگلی کے ساتھ کہ ایسے اشارہ کرے گا تو اس درخت کی یہ خاصیت ہوگی پھل نہیں دے گا، کوئی فروٹ نہیں دے رہا، کوئی کچھ نہیں دے رہا. اس درخت کی شان یہ ہوگی جیسے آدمی اشارہ کرے گا تو فوراً اس کی مرضی کا پتہ لگ جائے گا اور اس کی مرضی کے مطابق حسین ترین ڈریس نکلنا شروع ہو جائیں گے، ملبوسات آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن دماغ اس وقت حیران ہو رہا ہے اس بات سن کے، لیکن الحمدللہ یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ کے نزدیک. یہ کوئی بات ہے؟ مجھے پتا ہے آج کی سائنس آپ کو سامنے کھڑ کر کے تماشے کرا دیتی ہے، اس پہ تو کبھی ہم نہیں گھبراتے. لیکن جب یہ جنت کی باتیں آتی ہیں کہ ایسے ہوگا تو آدمی سبحان اللہ، اللہ نے ایسا درخت بنا دیا جنت میں، بس اشارہ ہوگا. وہ فلاں بکر اشارہ کیا انگلی کے ساتھ، وہ اشارہ کیوں ہوا؟ نبی پاک نے بھی ایسے اشارہ کیا ہوگا. تو انہوں نے ایسی حدیث پہنچا کہ اس طرح جب درخت کی طرف اشارہ ہوگا تو ملبوسات نکلنا شروع ہو جائیں گے، ہیرے جواہرات موتیوں سے سجے درخت ہوں گے، آدمی پہنے گا ماشاءاللہ. اور اس چیز کی وہاں ضرورت ہوگی، یہ ڈیمانڈ ہماری ہوگی، ہمیں چاہیے ہوگی وہ چیز وہاں پہ. یہ نہیں کہ بلا وجہ ہوگی، ہمیں چاہیے ہوگی وہاں چیز. جیسے یہاں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو ہمیں مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو وہاں بھی ایسی ہوگا. ہر جنتی کے ساتھ تھوڑے ہوگا، یہ تو وہی ہوگا جس نے اللہ کی مرضی، جنت کی اسٹیج ہی ہے نا، جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق. درس کرا تھا سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پھر ہو گیا میرا ماں میرے باپ، اب وہ آ گئے کہ ماں باپ تو تیرے جو جتنے سب رشتے دار جو تیری بیوی بچے تھے تو میرا دوست تھا، یہ تو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی، تو بیچارے یہ عمل نہیں کر سکے تھے، یہ عمل تو نہیں کر سکے وہ، تو وہ یہاں کہاں. تو اب اللہ کی رحمت کے صدقے وہ جنتی بولے گا، اللہ نے دی ہوگی نا اس کو جنتی بولے گا. کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو ٹھیک ہے ان کی عبادات ان کا سٹیٹس تو وہ نہیں تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں جو عمل کرتا تھا، میں جو تہجد میں پڑھتا تھا، میں جو تلاوتیں کرتا تھا، میں جو نوافل ادا کرتا تھا، میں ذکر اذکار میں جو اپنی زندگی میں گزارتا تھا، تیری یاد میں جو گریا کرتا تھا، راتوں اٹھ کے جو روتا تھا، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے اندر ان کو بھی شامل ہی کر لیتا تھا. سبحان اللہ، ظاہر اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوں گے لوگ کہ ان کو بھی میں شامل کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہے، چل یہ بھی پھر تیرے ساتھ جنت میں چلے گی، ماں بھی وہاں جائے گی اسی مقام پر جو اس ولی کا اللہ والے کے دوست کا مقام ہوگا. کتنا بلند مقام ہوگا مجھے بتائیں. اس مقام پر اس کی ماں بھی آ جائے گی، باپ بھی آ جائیں گی، بیوی بھی آ جائیں گی، بچے بھی آ جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پھرتے دیکھتے ہیں جو جگر گوشے ہیں ہمارے وہاں جنت میں. اب ایک بڑا اچھا نقطہ اس میں سن لیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد برے تو ملیں گی لیکن بیوی یاد آئے گی آپ کو، بھی اللہ کی نشر یار وہی آ جائے ہماری ڈبی تھی نا روٹی تو پکاتی. یہ اللہ نے دیکھیں کس قدر کا سلسلہ رکھا ہے کہ بھائی آسان بڑا آسان. ساری زندگی تو آپ نے 30-25 سال یہاں گزارے، آپ کے لیے روٹی بنائی، بیچارے نے مسالے بنائے، تو جنت میں جا کے ہوروں چکر چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کی محبت کو رکھا ہے کہ جو دنیا میں تجھے ہور دی تھی انشاءاللہ پھر تجھے وہی ٹکرے گی سب سے پہلے. کہاں جان چھوڑ کے جائیں گے تو اس کی محبت قائم رہے گی. وہ پتہ ہی چلتا ہے حدیث سے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے یہاں وہ محبتیں ٹوٹیں گی نہیں. جس طرح بچے سے ہم یہاں محبت کر رہے ہیں تو جنت میں وہ بچہ یاد آئے گا، اس کو محبت قائم ہوگی. یہاں ایک چیز جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ایک اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، نیک اور صالح انسان کے ساتھ اگر کسی کے ایسے رشتے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک عورت کبھی کہیں ایسے انسان کی بیوی بن جاتی ہے، یا سے ایسے انسان کا کوئی ماں باپ بن جاتا ہے، ایسے انسان کا ہی کوئی اولاد بن جاتی ہے، تو تمنا نہ کرو دنیا کی. ہماری دنیا کا انداز ایک سٹیٹس کیا بن گیا ہے؟ دولت. ماں باپ بھی اس اولاد کو پسند کرتے ہیں کہ جو بیچارہ نیک صالح حافظ قرآن یہ ہو، اس کو چھوڑ، اس کے مقام جو دوسرا بیٹا مال کما کے لا رہا ہوگا، اس کی دکانیں چل رہی ہوں گی، اس کی خوب مشینیں چل رہی ہوں گی، یار یہ ہے میرا بیٹا تو یہ کوٹھی بناتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس بیچارے کو وہاں ڈاؤن کر رہے ہیں. اندازہ لگا. اور یہ ہمارا معاملات ہے دنیا کا. کیا دنیا کے معاملات پہ وہ دیکھو اس کا خامد اتنا کماتا ہے، بیوی بھی اسی کو دیکھتی ہیں کہ جن کے پاس دولت و مال ہو. لیکن اللہ کتنی بہترین سبق دے رہا ہے کہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اس انسان کی، سب سے خوش قسمت بیوی ہے
بے شک اس کو دولت نہیں ملی لیکن ایسا خامد مل گیا کہ جو نیک اور سہلا عابد ہے اور نیک زندگی گزارنے والا ہے. ایسے ماں باپوں کا ایسا لڑکا مل گیا, ایسی لڑکی مل گئی, بے شک کما نہیں رہا, کچھ پیسہ نہیں ہے, فقیر ہے, لیکن الحمدللہ وہ عبادت گزار ہے, نیک ہے, گناہوں سے بچنے والا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا تعلق جو ہوا ہے اس انسان کے ساتھ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہاں نکالے گا تم جنت کے لے جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارا الحمدللہ ایسا باپ ہو بھی جو نیک اور صالح ہے تو ہم اس سے توقعات یہی رکھیں کہ بھئی یہ تو بڑا اللہ کا شکر ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی, کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیں جو یہ دل مل گئی یہ چیز, یہ بڑی بڑی غنیمت مل گئی, اللہ کا بہت بڑا انعام مل گیا ہے, بہت بڑی نیکی مل گئی جس کی وجہ سے دیکھو ان سب کو بھی جنت ملے جائے گا. اور یہاں ایک اور بات سن لیں کہ ایسے لوگوں سے محبت کرنا بھی خالی نہیں جاتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں, نیک انسان ہیں, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ تم سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ والا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں, سچی خدمت کرتے ہیں, سچا پیار کرتے ہیں, تو وہ رائے گا نہیں جائے گا. جس وقت کوئی جنت میں جائے گا تو جس طرح وہ چاہنے والے اس کو یاد آئیں گے تو یقین وہ انسان بھی اس کو یاد آئیں گے جس کی دنیا میں خدمت کرتے تھے, جو اس سے پیار کرتے تھے, جو اس سے دل لگاتے تھے, جو اس کے ساتھ چلتے تھے, جو مشکلات میں کام آتے تھے, جو مشکل لمحات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو ان کو کیسے بھول جائے گا وہاں. تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ جن کو دنیا میں محبت اس سے کی جاتی تھی یا جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ جنت میں کہے گا اللہ تعالیٰ ان کو مجھے جنت میں میرے ساتھ کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اسی مقام پہ عطا فرما دیں گے. کہاں کہتا ہے تو یہ سب صلاح کس چیز کیا ہے؟ دو چیزوں کا. جب جنتی ہم دنیا میں کیا کریں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں, نیک عمل, اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ختم کریں. آگے قرآن کہتا ہے وَمَلَائِکَتُ, فرشتے, وَمَلَائِکَتُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. یہ آیت چلتی ہے کہ پھر کیا ہوگا اس جنت کے لیے, کیا ہوگا؟ ماں باپ بھی اللہ دے دے گا, سب کچھ دے دیا. اس کے بعد کیا کہ ملائک کی ٹولی کی ٹولی ہجوم در ہجوم اس انسان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ہر طرف سے, من کل باب, ہر سمت سے, ہر دروازوں سے جنت کے وہ ہجوم لگا ہوگا فرشتوں کا. اس جنتی کو دیکھنے آ رہے ہوں گے, اس کا ریسپشن کرنے آ رہے ہوں گے, اس کی زیارت کرنے آ رہے ہوں گے, اور ان کے زبانوں پہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, آپ پڑھ لیں آپ, سلام علیکم. ان کی زبانوں پہ صرف یہ ہوگا کہ سلامتی ہو, سلامتی ہو, سلامتی ہو. کیا شخص جنت میں آیا ہے, کیا چیز جنت کے اندر آ گئی, مجھے بتائیں کیا مقام ہوگا اس آدمی کا. صرف کیا ہے, چند دن کی زندگی ہے الحمدللہ. اگر ہم دو چیزوں پہ کنٹرول کر لیں, اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کر لیں, اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر دیں, بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم, سلام علیکم کہتے آ رہے ہوں گے. ہر طرف سے جنتوں میں ڈھیر لگا ہوگا جو فرشتوں کا ہوگا, حدیث میں آتا ہے, چل رہے ہوں گے. اور پھر کہیں گے بما صبرتم, کہتے کیوں نہ ہو تمہارا یہ استقبال, کیوں نہ یہ تمہیں مقام ملے جنتیوں, کیوں نہ اللہ تمہیں پسند کرے, کیوں نہ سب کچھ تمہیں نہ عطا کرے. بما صبرتم, تم تو وہ انسان ہو, تو وہ لوگ ہو کہ اس دنیا کو ہم جانتے ہیں جس دنیا سے تم آئے ہو. یہ تو ٹریپ ہے, یہ تو جال تھی, یہ تو بہت بڑا پھندا تھا, یہ تو دھوکے کا گھر تھا. جس طرح تم اس سے بچا کے آئے ہو, اور جس وقت نفس تمہیں دعوتیں دیتا تھا برائیوں کی, جس وقت خواہشات تمہیں کھینچتی تھی برائیوں کی طرف, جس وقت نفس تمہیں دھکیلتا تھا, جس وقت دنیا تمہیں مجبور کرتی تھی کہ یہ کام کرو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے, بما صبرتم, سبحان اللہ. تم کیا کرتے تھے کہ تم نے اپنے نفس کو, اپنے خواہشات کو اللہ کے احکامات کی زنجیر میں جکڑ دیتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے تم اسی نہیں. بما صبرتم, تم قابو پا جاتے تھے خواہشات پہ کہ نہیں یار نہیں, تو دیکھ یار یہ انسان تو بھی کر لے, کیا فرق پڑتا ہے یار. یہ دنیا آپ کو کہتی تھی, نفس آپ کو کہتا تھا, خواہشات آپ کو کھینچتی تھی کہ یہ قانون توڑ دے یار, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بما صبرتم, تم نے کہا نہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا, جو بھی کچھ ہو جائے, مر جاؤں گا یہ کام میں نہیں کروں گا, میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ میرے بہت بس کی بات ہے. تو تم نے تو اس طرح زندگی گزار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا. ہاں یہ ضرور ہے, بما صبرتم میں جو تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی, کہ معمولی بات تو نہیں, جب تم لڑتے ہوگے اپنے نفس کے ساتھ, خواہشات کو دباتے ہوگے, تو یقین تکلیف تو تمہیں ہوتی ہوگی.
تو اس جو تمہیں تکلیفیں ہوئی ہیں، جو مصیبتیں اس وقت ہوتی ہوں گی، فکر نہ کرو، وہ رائے گا نہیں ہے. فنعم عقب الدار، یہ دیکھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک نے اس کا اجر تمہیں نصیب فرما دیا. یہ ایک چھوٹی سی آیت میرے ذہن میں آئی تھی. پڑھا میں تو بڑا محظوظ ہوا. آج ہی پڑھی میں تو بھائی دوستوں کے ساتھ بات کریں اس آیت کے لیے. تو الحمدللہ کیا خوبصورت دیکھیں قرآن نے ہمیں نقشہ کھینچا. یہ کوئی میں نواز تیار کر کے آیا ہوں، نہ کوئی میں تقریر کے موڈ میں تھا، کچھ نہیں. واللہ بس یہ ایک آیت پڑھی تھی، میں کہا چلو اسی آیت کو پڑھ دیتے ہیں. مجھے تو بڑا مزہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد. یقین کیجئے کہ آج سارا دن میں اسی آیت کو پڑھتا رہا. صبح قرآن پڑھنے بیٹھا تو یہ آیت آئی نا، واللہ اس آیت سے آگے میں نکلے ہی نہیں. بہت کوشش کی وہ چل اپنے جو معاملات ہیں جو پورے کر، خدا کی قسم نہیں کر سکا. اسی آیت میں گھومتا رہا ہے کہ یار اللہ کی رحمت دیکھو، ہمیں چند گھڑیاں دی ہیں زندگی کی. یعنی جس کو انسان جنت میں جائے گا اس کو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں 60-70 رہا ہوں. وہ تو ہوا کی طرح اڑ جائیں گی تکلیفیں. بما صبرتم میں سب اڑ جائیں گی تکلیفیں. جب وہ انعامات کو دیکھے گا، کتنے بڑے انعام اللہ دے رہے ہیں. سوچے سی، یعنی اتنے بڑے انعام کہ یہ بچے بال بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. یعنی نہ ان کی عبادت ہے، نہ ان کا تہجد، لیکن محبت تو قائم ہے نا اپنے بچے سے. کتنا بچہ نافرمان ہو، باپ پھر بھی محبت تو کرتا ہے نا. بیوی کتنی نافرمان ہو، کتنا تنگ کرے، لیکن پھر بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھی جاتے ہیں نا دعا کے لیے، نہیں اٹھتے. تو پھر آخر جنت میں جا کے اس کا یہ حال ہوگا کہ چلو جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو جنت مل بھی گئی تو میں تو کہاں، میری جنت تو کہاں، میرا مقام تو کہاں. وہ بیچارے کسی اٹلو پٹلو میں بیٹھے ہوں گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو میرا اتنا پیارا بندہ تھا، تیری خواہش ہم یہاں بھی پورا کر دیتے ہیں. ہمت کرنی چاہیے انسان کو، ہمت کرنی چاہیے. دعا کرے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھا لے، اور جو اس کی مرضی کے مطابق ہے. فنعم عقب الدار، کہتے کتنی بڑی بات کہی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی جو کہ ختم نہ ہوں گی، ہمیشہ چلنے والی نعمتیں ایسی دے دی ہیں. تو کس پتہ میں کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ باقی زندگی تو ہم نے ضائع کی ہے ساری. تو آج ہی سے اگر نیت کر لیں اس چیز کی کہ انشاءاللہ جو اللہ کی مرضی ہوگی ویسے عمل کروں. بس جو اللہ نے ہمیں کہا ہے مجھ سے، اللہ کی مرضی اس وقت یہ ہے. وقت کے ساتھ ہوتی ہے نا اللہ کی مرضی. تو صبح اللہ کی مرضی ہے تو صبح ویسے گزارو، دوپہر میں جو اللہ کی مرضی ہے دوپہر کو ویسے گزارو، شام میں جو اللہ کی مرضی ہے شام کو ویسے گزارو، رات میں جو اللہ کی مرضی ہے رات کو ویسے گزارو. الحمدللہ کام بن جائے گا. کہیں نہیں اللہ تو کہتا ہے میں نرمی کو پسند کرتا ہوں، نرمی کو پسند کرتا ہوں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرائض دی ہیں، اسی کو ہم گرپ کر لیں زور سے. دو ہی چیزیں ہمیں دی ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول. بس اللہ کی فرما برداری کریں اور نبی پاک کی فرما برداری کریں. دو ہی چیزیں ہیں زندگی میں ہم نے پوری کرنی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں اللہ کہتا تہجد پڑھو، وہ نہیں کہتا ساری رات قرآن پڑھو، وہ نہیں کہتا تم روزے رکھو، وہ نہیں کہتا فلاں کرو. کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. پوچھے نہیں جائے گا، کوئی نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، جو یہ چیزیں یہ محبت کی چیزیں ہیں. جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کے دل سحر نہیں ہوتا کسی چیز سے، دل سحر نہیں ہوتا. یہ ساری نشانیاں اللہ اپنے عاشقوں کے لیے رکھی ہیں چیزیں کہ ان کی پیاس کیسے بجھے گی. 5 وقت نماز پڑھ کے وہ تو میرا عاشق ہو گیا، اس کا تو دل ہی نہیں بھرے گا. وہ کہے یار تو مجھے ایسا لگے میرا منہ ابھی تھوڑا میٹھا ہی نہیں ہوا. تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، اس کے لیے ہم نے نفلی عبادات رکھ دی ہیں کہ تو اس کمیوں کو پورا کرتا ہے اس طریقے سے میرے ساتھ. لیکن میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے آدمی اگر 5 چیزیں یہ پوری کر جائیں اور ہم اس طرف بھی نہ جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت کا وعدہ فرمایا ہے ہمارے ساتھ. تو میرے بھائی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا درد عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور یہ عمل جتنی بھی زندگی میں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.